آج اساتذہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے. کئی بچوں نے مجھے میسیجز کیے، تو پھر میں نے اپنے اساتذہ کو فون کیے جو حیات ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے لیے خاص دعا کی. انشاءاللہ محفل میں بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. خاص طور پر ابھی شاہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے، ہمارے بابا مجید اللہ شاہ صاحب. مطلب میری زندگی پر بہت بڑا، ہمارے پورے گھرانے پر آپ کا احسان ہے. اس وقت شعور اتنا نہیں تھا، لیکن جو بھی وقت ملا حضرت کی خدمت میں، صاحب ارشاد بزرگ تھے اور بڑے پیار سے جو ہے وہ تربیت فرماتے تھے. ہماری ہی مسجد میں آپ امام بھی تھے. جب تک وہ مسجد میں رہے ہمیں اتنا ادراک نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے. جبکہ ہمارے مسجد کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور وہاں بچے اکثر کھیل رہے ہوتے تھے. خاص طور پہ جب آپ عصر کی نماز کے لیے آتے تھے تو گراؤنڈ بھرا ہوا ہوتا تھا. لیکن بابا صاحب جیسے ہی ان ہوتے تو سارے لوگ احتراماً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، مطلب ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت آ رہے ہوں اور بچے کھیل رہے ہوں. احترام تھا یہ آپ کا، اور آپ آرام سے عصا لے کر مسجد میں چلے جاتے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا کہ کوئی فائنل میچ چل رہا ہوتا تھا گراؤنڈ میں، لیکن حضرت جیسے ہی ان کا گزر ہوتا سب بڑا احترام کرتے تھے لوگ. جب آپ کی ذمہ داریاں ساری مکمل ہو گئیں، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، انوار الحق صدیقی صاحب ان کے بیٹے تھے، جمال الحق صدیقی صاحب، امان اللہ صاحب، تو یہ سارے جب بچوں کی شادیوں سے بابا جی فری ہو گئے تو پھر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. پھر وہ ایک خانقاہ میں بیٹھتے تھے جہاں ابھی حضرت کا مزار ہے. 100 سال سے زیادہ عمر پائی، صوم و صلاۃ کے انتہائی پابند، شریعت کے انتہائی پابند. ایسے صاحب ارشاد بزرگ تھے کہ جس کے بارے میں جو فرما دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کی کہی ہوئی بات کی لاج رکھتا اور وہ عمل ہو جاتا تھا. اور میں آج کیوں نہ اپنے استاد حضرت واصف علی واصف کا ذکر کروں. میں سمجھتا ہوں کہ میری لائف جو چینج ہوئی اس میں بہت بڑا کردار حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ کا ہے. میرا ان کا ایک روحانی تعلق ہے. جس طرح اقبال مولانا روم کو مرشد رومی کہتے تھے اور دونوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ جب بھی نام لیتے مولانا روم کا تو کہتے مرشد رومی. ایک روحانی فیض ہوتا ہے. تو حضرت واصف صاحب کا بڑا فیض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر مجھے لازمی طور پر حضرت واصف علی واصف صاحب کا ذکر کرنا چاہیے. ایک میرے استاد تھے جن سے میں نے بزنس سیکھا، ایتھکس سیکھے، اور میری انہوں نے گرومنگ کی، سید عبدالقادر شاہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے قابل انسان تھے اور میری تربیت میں ان کا بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اور جو میرے اساتذہ حیات ہیں اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری غلام حسن الحسنی صاحب جن سے میں نے تجوید پڑھی، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے قاری تھے اور قرات میں اپنا ایک نام رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے. آج کیا ہی اچھا ہو کہ ہم معلم کائنات کا ذکر سنیں، یعنی پوری انسانیت کو جس نے علم دیا. حضور علیہ السلام نے معلم کی تربیت کیسے فرمائی، معلمین کو کیسے سمجھایا، میسیج کیسے دیا. حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام نے جب لوگوں کو جمع کیا تو دعوت بعد میں دی، پیغام بعد میں دیا. 40 سالہ کردار جو ہے وہ آپ نے پہلے پیش کیا. پوچھا کہ اے لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زباں ہو کر کیا کہا؟ صادق اور امین، سچا اور امانت دار. کردار پہلے. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو معلم کائنات نے سکھایا.
کہ اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کردار پیش کریں، عمل کر کے بات کریں۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، اور جب انہوں نے یہ نصیحت کی میں نے کوشش کی کہ اس کے بعد اس پر عمل کروں۔ میں نے کہا حضور میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، بات کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، لوگ سنتے نہیں ہیں، بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو فرمایا بیٹا ایک کام کرنا، چاہتے ہو کہ گفتگو میں اثر پیدا ہو، ایک کام کرنا کہ جس بات پہ تم عمل نہیں کرتے وہ بات مت کہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے، اس کی وجہ یہی۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی۔ معلم کائنات نے یہ بات اپنے عمل سے بتائی کہ 40 سالہ کردار پہلے اور دعوت بعد میں۔ ہمارے ہاں دعوت پہلے ہے اور کردار بعد میں۔ تضاد ہے بہت بڑا، صرف دعوت ہی ہے، کردار نہیں۔ جہاں کردار ہو جائے گا وہاں تھوڑی بات بھی زیادہ محسوس ہوگی۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی اچھا مینٹور ہے، کوئی اچھا استاد ہے، کوئی اچھا مرشد ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ استاد جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بادشاہ بناتا ہے، بادشاہ گر ہوتا ہے۔ ایک پتھر وہ ہے جو روڈ کا پتھر ہے، پڑا ہوا ہے، کسی نے ٹھوکر ماری ادھر، کسی نے ادھر۔ ایک پتھر یہ ہے جو میری انگوٹھی میں ہے، لیکن یہاں تک آنے میں اس نے کئی مرحلوں سے گزرا۔ کسی اچھے جوہری کے ہاتھ میں آیا، اس نے اس کی تراش خراش کر کے پھر یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ تو کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں بندہ آ جائے نا، تو پھر اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ سنورتا بھی ہے اور نکھرتا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جو پہلے 3 سال ہیں دار ارقم کو مرکز بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیے شاہ صاحب کہ عرصہ ہے 3 سال اور افراد کتنے تیار ہوئے؟ 40۔ کوانٹٹی پہ نہیں گئے حضور، کوالٹی۔ یہ وہ راز ہے، اس راز کو اگر کوئی سمجھ جائے نا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ پہلے دن ہی بہت بڑا جلسہ ہو، حضرت صاحب آئیں، ہٹو بچو، نعرے، پروٹوکول۔ یہ حضور کی تعلیم کیا ہے کہ جب بھی تم کام کا آغاز کرو پہلے اپنی ٹیم تیار کرو۔ پھر آپ دیکھیے آگے چلتے ہیں مکی دور میں، 13 سالہ مکی دور، اور افراد کی تعداد کتنی ہے؟ 200-250 لوگ، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ لیکن جب ریاست مدینہ بنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی۔ اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام مدینے تشریف لائے، عرصہ 10 سال ہے، اور تعداد دیکھیے جوگ در جوگ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر اتنے سارے جب لوگ آئے تو کس نے سنبھالا؟ وہ جو ٹیم میرے سرکار علیہ السلام نے تیار کی تھی، وہ مہاجرین، وہ مکی صحابہ جو ایک بھٹی سے، ایک پروسیس سے گزرے تھے۔ ایک ایک فرد وہ تھا کہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا تھا۔ یہ تربیت معلم کائنات، اور آج تک وہ فیضان جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ قیامت میں آپ ہی کا جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ دیکھیے نا، کام یوں بڑھتا ہے، یوں بڑھتا ہے۔ جب آپ اخلاص سے، محبت سے کام کرتے ہیں، اس کام کو دوام ملتا ہے۔ آج اکثریت اساتذہ کی جو ہے وہ انہوں نے تعلیم کو جو کمرشل بنایا ہے، اس کی وجہ سے نظام بگڑ گیا ہے۔ اب کام پیسے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنے والا سمجھتا ہے میں پیسے دے رہا ہوں۔ اساتذہ کی وہ عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایک جاب سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ تو انبیاء کی وراثت ہے، تو وارثین انبیاء ہے۔ معلم تو بہت بڑا درجہ ہے،
وہ جب تک کردار اور عمل کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا بات بنے گی نہیں. تو اس بات کو سمجھیے, اگر پیسہ لے کے کام کیا جائے گا یا پیسے کے لیے آپ جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑی شہرت مل جائے, نعرے شارے لگ جائیں, لیکن جیسے ہی انتقال ہوتا ہے, جس نے پیسے کے لیے کام کیا ہوتا ہے, مقصد جس کا پیسہ ہوتا ہے, لیکن پیسہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت رکھیں, اس کو مقصد نہ بنائیں. جس نے اس کو مقصد بنایا وہ دنیا سے جانے کے بعد نہ اس کا کام باقی رہے گا نہ اس کا نام باقی رہے گا. بڑی راز کی بات ہے. ہاں, جس نے اللہ کے لیے کام کیا, ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اتنے لوگ اس کو نہ جانتے ہوں, لیکن آپ دیکھیں جتنے اولیاء کاملین ہیں, حضرت واصف صاحب جب اپنی حیات میں ایک کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر کے چلے گئے, آج میں دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں ان کا چرچا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فانی نے جب باقی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا تو اسے بھی بقا مل گئی. تو یہ راز ہے, یہ راز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معلم کائنات کا ذکر آج بڑا ضروری ہے کہ میرے حضور نے کیسے تربیت کی. ایک اور بات, سرکار کی خوبصورت ادائیں ہیں. تربیت میرے حضور نے اس طرح نہیں کی کہ کوئی کتابی درس دیتے ہوں. سرکار حضور کی حیات میں اصحاب صفا میں جو صحابہ رہتے تھے, آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے. ایک مدرسہ ضرور تھا, لیکن کبھی کتابی وہاں پہ درس و تدریس اس انداز سے نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمارے یہاں ہوتی. وہ حضور کی اداؤں کو دیکھ کر سیکھتے تھے, حضور کے شب و روز کو دیکھ کر وہ سیکھتے تھے, حضور کے کردار کو دیکھ کر سیکھتے تھے. جنگ ہو رہی ہے, صحابی آئے کہ حضور بھوک لگی ہے, حضور بھوک لگی ہے, برداشت نہیں ہو رہی. حضور دیکھیے میں نے پتھر باندھا ہے. آپ علیہ السلام نے چادر مبارک ہٹائی تو 2 پتھر تھے. یوں تربیت کی صحابہ کی. وہ صحابی رسول نے جب یہ دیکھا تو خود رونے لگ گئے, اپنا غم بھول گئے. یہ تربیت ہے میرے سرکار کی. یہی وجہ ہے کہ بے زر آیا تو ابو زر کر دیا, حبشی آیا تو رشک کمر کر دیا. حضور کی تربیت کا ایک واقعہ میں عرض کروں اور میں اس پہ اپنی بات بھی مکمل کروں. حضرت ابو ہریرہ چونکہ اصحاب صفا میں سے تھے, وہیں رہتے تھے, لیکن حضور کی تربیت ایسی تھی کہ باوجود غربت کے, باوجود وسائل نہ ہونے کے, کبھی صحابہ کرام نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے شدید قسم کی بھوک لگی. میں پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا تاکہ مٹی کی ٹھنڈک سے میرے پیٹ کی گرمی کچھ کم ہو. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں اور کوئی میرا حال دیکھے گا تو میرے چہرے سے اندازہ لگا لے گا کہ میں بھوکا ہوں. کیونکہ جو چہرے سے نہیں پہچان سکتا اس کو بتا کر وقت ضائع نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی دوست کو جو آپ کے چہرے سے آپ کا حال نہیں سمجھ سکتا اسے بتا کر وقت ضائع نہ کیجیے. کہتے ہیں میں گیا اور جا کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی یہاں سے گزرے تو میں اس سے کوئی بات کروں, کوئی سوال پوچھوں تاکہ اسے انگیج کروں, اور وہ میری گفتگو کے دوران جب میرا حال دیکھے گا تو پوچھ ہی لے گا کہ کھانا کھایا, تمہارے چہرے سے کچھ نقاہت ہے. کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ رہے تھے. میں خوش ہو گیا, میں نے انہیں روکا اور جلدی سے ایک مسئلہ پوچھ لیا کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے, تاکہ وہ رک جائیں, رک کر میری بات سنیں اور بات کے بعد جواب دیں. انہوں نے جلدی میں تھے, میرا سوال سنا, جواب دیا اور تشریف لے گئے. بھوک اور بڑھ گئی. اتنے میں نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں. میں پھر خوش ہو گیا کہ چلو اب بات بنے گی. وہ قریب آئے تو میں نے ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی مسئلہ سنا, جواب دیا, اور وہ بھی جلدی میں تھے. کہتے ہیں اب میں پھر وہیں کھڑا ہوں. اب دیکھیے حضور کی تربیت دیکھیے, قربان جائیے کہ صحابی رسول کسی سے سوال نہیں کر رہے,
ہاتھ نہیں پھیلا رہے, کہہ نہیں رہے کسی کو, جان پہ بنی ہوئی ہے بھوک سے. آج تو یہاں ہٹے کٹے, مطلب جہاں سے گزرو مانگنا تو اب فیشن بن گیا ہے نا. ہمارے معاشرے میں مانگنا ایک فیشن ہے. جہاں سے گزرو آپ کہیں نکل نہیں سکتے. کوئی فون کرے, حضرت کیا حال ہے, ایک کام ہے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی اب پیسے مانگے گا یہ. میں ایک بات آپ کو عرض کروں, دین نے کہا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جو مانگنے میں لگا رہتا ہے نا وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی, کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کبھی, لیکن ایک عادت ہے, یہاں سے لے لیا وہاں سے لے لیا, کام چلا لیا. کیونکہ کام تو کرنا نہیں ہے. کوئی زیادہ سمجھائے تو بولے بھائی تجھے دینا ہے دیر, زیادہ باتیں نہیں کر یار, میں کسی اور سے لے لوں گا. اوپر سرکاری جو ہمارے احباب ہیں, جو بڑے بڑے ہیں, وہ ذرا اور اسٹائل سے مانگتے ہیں. ہم تو کامیاب وزیر اس کو کہتے ہیں جو ایڈ اچھی لے کر آئے. بھائی کیا ڈیل کی ہے, قوم پہ اتنا قرضہ چڑھائے جا رہے ہیں بس. یعنی اب قوم تو وہی دیکھتی ہے نا, اوپر والا ماحول جو ہے وہ اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں, نیچے وزیر الگ اسٹائل پہ مانگ رہے ہوتے ہیں, دوسرے سرکاری اداروں میں جو بیٹھے ہیں وہ الگ اسٹائل ہے ان کا, بغیر اس کے انہوں نے کام نہیں کرنا ہے. تو اب وہ تربیت نیچے تک آ رہی ہے. مطلب ایک بچہ ہے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا ہے, مطلب بھیک مانگ رہا ہے. وہ 15 سال 14 سال کا جو بچہ ہے, اگر وہ کہیں کام کرے تو چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اٹھا لو اس کو, کمپنی سیل کر دو, یہ بچے کام کر رہے ہیں. اچھا جی, وہی بچہ کہیں بھیک مانگ رہا ہے کھڑے ہو کے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو. بھیک مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہنر سیکھ رہا ہے تو چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. پہلے جن کے گھروں میں پیسے نہیں ہوتے تھے, غریب ہوتے تھے, پڑھا نہیں سکتے تھے, وہ بچے کو ہنرمند بناتے تھے. اب معاشرے میں ہنرمند ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو اچھا ویلڈر نہیں ملے گا. وہ کسی ویلڈنگ والے کو بلائیں, وہ کوئی بڑی عمر کا کوئی کاکا آ رہا ہوگا, پہلے جو اس کے ساتھ ایک چھوٹا ہوتا تھا وہ غائب ہو گیا. ہم نے تو مطلب کام کو ہی جو ہے وہ عیب سمجھ لیا. دنیا میں اس وقت اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے, ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے انہیں. ہر سال نکل رہے ہیں جتھے کے جتھے, پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. تو لوگوں کو ہنرمند چاہیے. ہمارے پاس ہنرمند ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کام کو عیب سمجھ لیا ہے. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی تربیت دیکھی. مہاجرین آئے تو انصار نے جگہ دی, اپنے ساتھ رکھا. تو انصار نے کہا حضور ہم نے اپنے باغات میں سے بھی انہیں حصہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہ, انہیں تم باغات میں سے حصہ نہ دو, بلکہ انہیں تم کاشتکاری میں اپنے ساتھ شامل کر لو, تاکہ یہ محنت کریں اور جب پھل تیار ہو جائیں تو اس میں سے انہیں حصہ دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اور باقی جو صحابہ تھے جو تجارت کرتے تھے انہوں نے بازار کا رخ کر لیا. جنگ خیبر ہوئی, اس کے بعد تمام مہاجرین نے وہ تمام گھر جو تھے, جو چیزیں تھیں, وہ ساری انصار کو واپس کر دی. سارے خوشحال ہو گئے, چند سالوں میں پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. دین تو یہ سکھاتا ہے, خودداری سکھاتا ہے, مانگنا نہیں سکھاتا. لیکن ہم نے پتہ نہیں کون سا فلسفہ قوم کو پڑھا دیا ہے کہ اب ہر بچہ, ہر بندہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبو مانگا نہیں کسی سے, سوال نہیں کیا. کیا کیا؟ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے تشریف لے گئے. اب میرا دل جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو گیا. لیکن اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ غریبوں کے آقا, یتیموں کے والی میرے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور حضور آئے, قریب آئے تو سرکار نے پوچھا نہیں, مجھے دیکھا اور مسکرائے. فرمایا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ. کہیے سبحان اللہ. گھر لے گئے سرکار. گھر والوں سے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ کہ حضور دودھ کا ایک پیالہ ہے, لاؤ.
منگایا گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ دودھ کا پورا پیالہ ہے, آج سیر ہو کے دودھ پئیں گے, پیالہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہے. کہتے ہیں اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, مولی میں کائنات ہیں, فرمایا ابو ہریرہ ذرا اپنے ساتھیوں کو تو بلا کے لے آؤ. گویا حضور نے سوچا کہ جب انہیں بھوک لگی ہے تو باقیوں کو بھی تو لگی ہوگی. میں ابو ہریرہ جاؤ ذرا اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے کر آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا وہاں تو 70 صحابہ ہیں, اصحاب صفہ پہ 70 ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے, لیکن چونکہ حکم ہے فوراً گئے اور تمام صحابہ کو بلا کر لے آئے جو اصحاب صفہ پہ رہتے تھے. ان کی تعداد 70 تھی. لائن سے آ کے وہ سارے بیٹھ گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ذرا یہ پیالہ اٹھاؤ اور دائیں جانب سے ذرا شروع کرو. اب تربیت دیکھیے کہ کوئی کام کرنا ہے تو دائیں جانب سے. حضرت ابو ہریرہ حکم سن کر آگے گئے اور پہلے صحابی کو جو ہے وہ پیالہ پیش کیا. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دودھ نوش کیا. کہتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں وہ مزے سے پی رہے ہیں اور میں ظاہر ہے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. تو جب وہ پی چکے سیر ہو گئے تو وہ پیالہ میں نے لیا اور دوسرے صحابی کو پیش کیا, تیسرے کو پیش کیا, چوتھے کو پیش کیا. سب نے بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا شروع کیا. یہاں تک کہ وہ پیالہ گھوم کر سارے صحابہ نے جب پی لیا میرے پاس واپس آیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے, تم پیو. تو میں نے بسم اللہ پڑھی اور پینا شروع کیا. یہاں تک کہ میں تسلی سے پینے کے بعد میں نے پیالہ واپس رکھا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ پیو, پھر پیو. کہتے ہیں میں نے پھر پینا شروع کیا. جب میں نے پھر رکھا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو. کہہ رہا اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے پینے کی. حضور مسکرائے, پھر پیالہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے لیا اور بسم اللہ پڑھ کر حضور نے اسے پی لیا. اس واقعے میں ایک بات تو یہ آپ نے سنی کہ صحابہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. یہ جو ہمارے یہاں صوفی ازم ہے یہ بھی اصحاب صفہ ہی سے انہوں نے اسے لیا ہے کہ نہ جمع ہے نہ طمع ہے نہ منع ہے. تو جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کی خیر سب کا بھلا تے اللہ ہی اللہ ہے. یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے صوفیزم یہ بھی وہیں سے ہے. اس میں جو خاص بات اس واقعے کے اندر ہے حضور کی تربیت دیکھیے. آج دنیا میں مجھے کوئی ایسا بندہ دکھاؤ, کوئی لیڈر تو ایسا دکھاؤ یار, چلو کوئی مذہبی پیشوا دکھا دو, کوئی پیری ایسا دکھا دو کہ جو 70 مریدوں کو پہلے اس پیالے میں پلائے اور اس کے بعد اس کو منہ لگا لے. کوئی ایک بندہ تو دکھا دو مجھے. یہاں تو حضرت صاحب جو ہے وہ ان کے لیے تو VIP دسترخوان الگ لگے ہوتے ہیں, وہ تو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. پیر صاحب جو ہے وہ بالکل الگ, ان کے لیے ان کے برتن ہی الگ ہوں گے. مجالے جو کبھی کسی نے اس کو ہاتھ لگایا. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دیکھیے سارے صحابہ ایک ہی پیالے سے پی رہے ہیں اور آخر میں حضور علیہ السلام نے اسی پیالے سے پیا. یہ تربیت ہے. سلام اس معلم کائنات پر, سلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی.